السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، نیب چیئرمین کو لے کر گزشتہ ہفتے سے شروع ہونے والا تنازع آج بھی سرخیوں میں رہا۔ چیئرمین نیب سے متعلق سینئر صحافی جاوید چودھری کے کالموں کی بازگشت ابھی تھمی نہیں تھی کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی متنازع آڈیو اور ویڈیو منظر عام پر آئیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہی معاملہ زیر بحث رہا۔ مسلم لیگ نون نے اس تمام معاملے کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کے بقول حکومت اپنے لوگوں کا تحفظ چاہتی ہے، اسی لیے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت نے جو رول اس میں ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ رول جو ہے وہ شرمناک ہے، کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے جس نیب کے قانون میں وہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس نے نیب کے ادارے کو، اس کے چیئرمین کو اٹیک کیا اور اس کی تمام تر کریڈیبلٹی جو ہے وہ ملیا میٹ کرنے کی، مٹی میں ملانے کی کوشش کی۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے اور دوسری اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی جائے، اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس سارے مسئلے کو جو ہے اس کی چھان بین کرے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ سامنے آئے۔ خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی میں آج یہ انکشاف بھی کیا کہ چیئرمین نیب کی ویڈیو اس چینل پر چلائے گی جس میں جہانگیر ترین کے شیئرز ہیں۔ اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ چیئرمین نیب کو کس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب کسی چینل نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور ایک ایسا چینل جس میں جہانگیر ترین صاحب کی حصہ داری ہے اور طاہر خان صاحب جو تمام تر پچھلے 8، 10، 12، 15 سال میں پی ٹی آئی کی جو کیمپینز ہیں، پی ٹی آئی کی جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں، میڈیا ہینڈلنگ ہے، اس کے ایڈوائزر رہے اور ٹی وی کے اوپر یہ بات ایڈمٹ کی گئی ہے کہ ہی از ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر اور وہ میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں۔ اس سے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ خواجہ آصف صاحب نے جو الزامات لگائے، جہانگیر ترین صاحب سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کی کہ خواجہ آصف کی جھوٹ بولنے کی ایک تاریخ ہے۔ چیئرمین نیب کے خلاف خبر چلانے والے چینل کا نہ میں پارٹنر ہوں، نہ کسی اور چینل میں میرے 1% بھی شیئرز ہیں۔ خواجہ آصف کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے۔ خواجہ آصف انہوں نے صرف یہی بیان سنسنی خیز نہیں دیا، آج انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حکومت میں موجود اپنے ہی لوگ ایک شخص کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، کسی وزیر کے بارے میں، کہ وہ وزیراعظم کو ہٹا کر خود وزیراعظم بننا چاہتے ہیں۔ کہ جس پارٹی میں اس وقت کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کی جگہ یا وزیر اعظم کی جگہ لینے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو یار تانوں نہیں پتا لگا نا، باقی دنیا میں پتا ہے نا، اسپیکر صاحب کو پتا ہے۔ نہیں مجھے کیا پتا ہے جی، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اسپیکر صاحب تو لاجواب ہو گئے، لیکن ہم جواب ڈھونڈنے کی آج کی سیگمنٹ میں کوشش کریں گے۔ جہاں خواجہ آصف چیئرمین نیب کے معاملے پر حکومت کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہیں گزشتہ 2 روز تک اسی معاملے پر خود مسلم لیگ نون کی اپنی صفوں میں بھی تضاد دکھ رہا ہے۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے فوری بعد پارٹی صدر شہباز شریف نے موقف اپنایا تھا کہ ان کی جماعت اس معاملے سے دور رہے گی اور ان کی جماعت کا کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس 2 ٹوک موقف کے باوجود مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات ایک دوسرے سے بالکل مختلف دکھے۔ ہمیں اب آج چیئرمین نیب کٹہرے میں ہیں، ان پہ الزام لگایا گیا ہے، جس نے لگایا ہے اس شخص کے حقائق بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ وزیر اعظم کا دوست اور مشیر ہے۔ ہمیں تو انصاف نہیں ملا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو انصاف ملے، اور جو انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، اس کے مطابق بات کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیئرمین نیب اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔ چیئرمین نیب کے اس جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اندر ان مندرجات کے چھپنے کے بعد ان کی احتساب کرنے کی پوزیشن بہت متنازع ہو گئی ہے۔
उन्होंने अपना बायस बोला है। नून की सीनियर क़यादत से ये जो सामने दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई बिल्कुल मुतज़ाद, पार्टी सदर को भी उसके बाद अपने मौक़िफ़ से पीछे हटकर ये मुतालबा करना पड़ा कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाकर वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन नैब से तहकीकात की जाएँ। तो क्या अब मुस्लिम लीग नून इस मुतालबे पर जो है वो पार्लिमानी तहकीकात होंगी, मालूम हो सकेगा कि चेयरमैन नैब से जुड़े इस तनाज़े के पीछे किसका हाथ था, और क्या आगे चलकर चेयरमैन नैब का अपना मुस्तकबिल भी दाव पर लग सकता है? तफसीली बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बड़ी अजीब सी बात हुई, ये स्कैंडल सामने आया, फिर उसके बाद मलिक अहमद ख़ान साहब एक मौक़िफ़ लेकर सामने आ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ और कह रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब को अपना मौक़िफ़ चेंज करना पड़ा। ये बड़ा वाज़े हो चुका है कि दो मुख्तलिफ सोचें पाई जाती हैं पार्टी में अभी भी, जो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, जो भी इबाहम था वो आज हमारे पार्लियामेंट्री लीडर ख्वाजा आसिफ ने उसको हल कर दिया है। दैट इज़ द फाइनल वर्ड कि हमारा मुतालबा ये है कि इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी बने, जो रूल 244B है उसके तहत, जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। यहाँ मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूँ कि जो वीडियो और ऑडियो के मंदरजात हैं वो हमारी नज़र में इतने अहम नहीं हैं। उनके बारे में गालिबन वो वसअतुल्लाह खान ने एक जुमला बड़ा खूबसूरत लिखा है कि ओहदे के अखलाकी तकाज़ों पर लगने वाला जो मुतफ़न सवालिया निशान है वो इंसाफ के समुंदर पर फूली हुई लाश की तरह तैरता रहेगा, वो तैरता रहेगा। वो वीडियो, असल जो मामला है वो उन दो कॉलम्स का है जो जावेद चौधरी साहब ने लिखे, और उनकी जो मंदरजात हैं वो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं। और असल इशू उनकी इन्वेस्टिगेशन का होना है कि जावेद चौधरी साहब को भी आके उन्होंने अगरचे पब्लिकली ओन किया है कि नहीं मैंने जो लिखा है वो सही है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आए, और अगर कोई ऐसा काउंटर अल्फाज हैं उनके तो फिर चेयरमैन नैब को भी मौका दिया जाए वो आके बात करें, क्योंकि दो जो इंतहाई इस पे नैब का ऑफिशियल मौकिफ तो आ गया है। शुड दैट नॉट बी इनफ? आई डोंट थिंक दैट इज इनफ, बिल्कुल भी नहीं। देखें ना जी, अगर जिस शख्स ने वो छापा है वो उसके ऊपर खड़ा है तो फिर आमने सामने तो ही सेड वाला मामला हो गया इसको। लेकिन ये ही सेड ये नहीं है कि जी मैंने एक ग्लास यहाँ रख दिया और आपने कहा नहीं ये ग्लास ठीक नहीं है। यहाँ मामला ये है कि जब चेयरमैन नैब ने ये फरमाते हैं कि मेरे पास बहुत बड़े सबूत और शवाहिद मौजूद हैं वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़, लेकिन मुझे उनकी सेहत की फ़िक्र है। हमें नहीं इसकी समझ नहीं आई कि अगर वो ऐसे उनके पास शवाहिद मौजूद हैं तो वो क्यों नहीं एक्शन करे। दूसरा जो सबसे आई थिंक गालिबन काबिल एतराज़ उसमें असर्शन थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं हुकूमत के हवारियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूं तो ये हुकूमत 10 दिनों में गिर जाएगी। अब दिस इज़ वेरी सीरियस। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर हुकूमती प्रेशर मौजूद था जिसकी बुनियाद पर उन्हें ये बातें कहनी पड़ी। वरना हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई नैब न्याजी गठजोड़ है, लेकिन वो गठजोड़ सिर्फ अपोजिशन के ऊपर हमलावर होने के लिए था। यहाँ जबकि अब जो है आपको मालूम है कि मालम जाबा के अलावा अब घोस्ट स्कूल्स और घोस्ट स्टूडेंट्स वाला इशू भी खड़ा हो गया है, BRT का इशू भी जो है मुंह चढ़ा रहा है। आपकी क़यादत के खिलाफ बड़े सीरियस किस्म के मुकदमात चल रहे हैं, रेफरेंसेस हैं, सजाएं भी हो चुकी हैं, तो मुस्लिम लीग नून को इस सारे एपिसोड में पार्टी भी बनना चाहिए, क्योंकि वो मफादात का टकराव और वो चीज़ें फिर आ जाती है ना, क्योंकि आपके तो अपने मुकदमात हैं, तो आप कैसे इसीलिए हमने देखें एक तरीका तो ये था और गालिबन उसको अपनाना पड़ेगा अगर कोई नहीं और मामला हिलता कि डेफेमेशन का सूट करें जावेद चौधरी साहब पे, और जब वो आकर अपने एविडेंस देंगे उसके बाद चेयरमैन नैब को भी अदालत में आना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बेहतर हमारी नज़र में तरीका ये है कि पार्लियामान की कमेटी बने जो इन कैमरा भी गुफ्तगू कर सकती है, ताकि ये मामला हल हो कि ये हुकूमत का जो प्रेशर है चेयरमैन नैब पे किस किस्म का था। और क्योंकि इस वीडियो का रिलीज़ होना जो है असल में उसके मंदरजात, फिर मैं कहता हूँ अखलाकी तकाज़ों से हट कर इस वीडियो का रिलीज़ होना ऐसे टाइम पे जबकि वो कॉलम को आए हुए अभी चंद दिन हुए थे, उसने ये सारा मामला जो है वो बहुत तशवीशनाक बना दिया है कि बिल आखिर जिस शख्स ने इंसाफ और सख्त तरीन इंसाफ, जिसके पास ताकत है कि वो किसी को भी आपको मुझे पकड़ के जो है जेल में डाल दे और उससे कोई सवाल नहीं होगा कि कब हुआ और कैसे हुआ, अगर उसके ऊपर सवाल उठेंगे और वो खुद ही अगर मुंह से कहते हैं कि जी मैं चाहूँ तो हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, तो ऐसे इशूज़ फिर अभी तक चेयरमैन नैब ने तस्दीक तो नहीं की, हाँ ये मैंने ये कहा है, ये जो गवर्नमेंट वाली बात है कि उन पर प्रेशराइज। देखिए वो एक आला आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें आकर ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर आपने ये बातें नहीं की तो एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट को ये कैसे उनके ज़हन की इख्तरा थी, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट ने
اپنے اس کالم کے آغاز میں آپ کے ناظرین کو یاد کر دوں، کہا کہ انہوں نے وقت نہیں مانگا تھا، انہیں خود بلا کر یہ انٹرویو دیا گیا۔ نہیں، یہ تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، اس کو اگر ٹویسٹ کیا جائے دا ادر وے اراؤنڈ کہ جی شاید پیپلز پارٹی نے یہ کام کروایا ہو پھر ویڈیوز والا، یا آپ نے کروایا ہو، آپ پر بھی دباؤ ہے، آپ پہ بھی، اس لیے میں کوئی ثبوت وغیرہ تو غور کر رہا ہوں کہ چونکہ اب انصاف کے سمندر پر وہ پھولی ہوئی لاش آ گئی ہے، اخلاقی جو تقاضے تھے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ یہی ہے کہ حکومت کا پریشر ہے یا نہیں ہے۔ کیا یہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی شخص ہیں، جن کا وہ چینل ہے جس پر یہ چلی، اور ان کو پھر بڑی ہیس میں ودرا کرنا پڑا۔ دیکھیں نا، بار بار اگر عمران خان صاحب کہیں یا ان کی حکومت کہے، یہ انجان بن جاتے ہیں، ڈالر گر جاتا ہے انجان بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کہ اغوا کیسے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود سے کیا ہو اور انہوں نے تو عہدے سے بھی ہٹا دیا ہے، وہ اب معاون خصوصی بھی نہیں رہے۔ جی، تو یہی جو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک بے لاگ پارلیمانی کمیٹی میں جانے چاہیے، جس میں میں کہوں گا کہ حکومت کی ایز اے ٹریڈیشن 50% حکومت کی نمائندگی ایسی کمیٹیوں میں ہوتی ہے۔ وہ آئیں، وہ بھی بیٹھیں، ہم بھی بیٹھیں گے، اور یہ معاملہ زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو کوئی ہمیں سال نہیں چاہیں، یہ تو چند ہفتوں میں یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن یہ ایشو جو ہے بہرحال اسے ریزولو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر نیب کو جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی انتقام کا اور سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے، اگر اس کے اوپر اب اس طرح کے ایشوز بھی کھڑے ہو جائیں گے، اگر تو اتنی سیریس آپ کی ریزرویشنز ہیں، تو پھر آپ نے جو نیب چیئرمین کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، ملک احمد خان صاحب نے، بڑے سینئر رہنما ہیں آپ کے، وہ پھر آپ کو واپس لینا، پھر وہی مطالبہ کر دیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک پارلیمانی کمیشن کے سامنے آ کے پورا اپنا موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ آ کے اپنا ویو بیان کریں، اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ چاہے نیب احتساب کا ادارہ ہے لیکن وہ پارلیمان سے ماورا نہیں ہے، انہیں بہرحال آ کے عوام کے منتخب نمائندوں کے سامنے اپنا کانڈکٹ ایکسپلین کرنا پڑے گا، اپنی جو باتیں کی ہوئیں یا ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کہیں کہ جی ان کو آگے شواہد دیں، ہمیں بتائیں کہ یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لیں، یہ تو احتساب کی بات ہو رہی ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑا سینئر وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، پھر اسپیکر صاحب کو پتہ نہیں تھا، آپ کو تو پتہ ہے آئی ایم شور۔ نہیں، میں تو صرف دیکھتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ اچانک جو ہے وہ سوٹ اور ٹائی اتر کر سفید شیروانیاں آ گئی ہیں، یا موٹر سائیکلوں پر شہروں کے دورے ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر۔ تو اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے پھر وزیر خارجہ کون بنے گا اگلا؟ جی وہ تو پھر پی ٹی آئی والے ڈھونڈیں گے، شاید وہ بھی امپورٹ کر لیں گے، آج کل ان کی امپورٹ پالیسی بہت چل رہی ہے، تو وہ بھی باہر دباغ خالدوں گے، انہوں نے نکال کر باہر پھینک دیا اپنا اسد عمر صاحب کو، تو وہ جس طرح باقی امپورٹ کر رہے ہیں تو ویسے اکانومی کی اگر بات کی جائے، پچھلے 3-4 دنوں سے تو کوئی پازیٹیو سگنلز آنا شروع ہوئے ہیں، سٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی آئی ہے، آہستہ آہستہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، روپے بھی سٹرنگتھن ہوا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں۔ میں اس دن مانوں گا جس دن یہ عوام کو بجلی میں، گیس میں، ٹیکسز میں، پیٹرول کی قیمت میں ریلیف دیں گے، یہ ریلیف نہیں دے رہے، اور ساتھ ہی چونکہ وہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، ڈائریکٹلی سمجھ نہیں آتا، لیکن کم از کم یہ کہا گیا ہے کہ 300 ارب روپے کی ایگزیمپشنز جو بھی ٹیکس میں ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں، اور 700 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بھیانک بجٹ آ رہا ہے سامنے، جس میں بجلی کی قیمتیں بھی بڑھنی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی مزید بڑھنی ہیں، اور پاکستان کے عوام کو مزید اس میں یہ کہوں گا کہ وہ جو چکی ہے اس حکومت کی نااہلی اور بے تدبیری کی، اس میں ان کے مزید جو ہے قیمہ کیا جائے گا، اور یہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ روپے میں استحکام آیا ہے یا اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، لیکن اصل جس کے اوپر لوگ چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، وہ مہنگائی ہے۔ اور آج آپ کسی بھی بازار میں جائیں گے، آپ کو حقیقت ہے بڑے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی نظر آئیں گے چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے۔ لیکن خرم صاحب دیکھیں، پاکستان کی تو تاریخ ہی یہی رہی ہے نا، آپ نے 2-3 دفعہ جو گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی نے کی، جہاں تک میری یادداشت ہے تو ہمیشہ سے ہم یہ چیخیں سنتے آئے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی آ رہی ہے۔ IMF پروگرام میں جانے کے باوجود ہم نے اپنی گورنمنٹ کے آخری 4 سال میں مہنگائی کو 4% کے نیچے رکھا۔ 3.9% لاسٹ ایئر کی مہنگائی تھی، ہم نے مہنگائی بھی کنٹرول کی، ہم نے IMF میں ہونے کے باوجود گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، بجلی کی ضرور بڑھی، ہم نے IMF میں ہونے کے باوجود
پاکستان کے عوام کو گروتھ ریٹ ڈیلیور کیا, ہائر جو ہے وہ ایگریکلچر گروتھ ریٹ ڈیلیور آپ نے دیں, وہ تو پھر باہر سے قرضہ لے کے پورے, وہ تو قرضے آپ چڑھاتے جائیں عوام کو, اس طرح تو ریلیف دیں گے تو وہی سائیکل تو چلتا رہے گا. میں شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیے اسٹیٹ بینک نے کل جو ان کی ہے نا جی قرضہ کی گردان, وہ حقیقت ہے کہ اس کی ہنڈیا چوراہے میں لا کے اسٹیٹ بینک نے پھوڑ دی. نمبرز یہ آئے ہیں جو کہتے ہیں 30,000 ارب کا قرضہ, یہ پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے جس میں پرائیویٹ کمپنی بھی شامل ہیں, وہ 29,879 ارب روپے تھا 31 جون 30 جون 2000. تو 31 مارچ 2019 کو وہ قرضہ 35,094 ارب اشاریہ 5 ارب روپے تھا. اس حکومت نے 5,215 ارب روپے, 19 ارب روپے روزانہ. ڈیٹ سروسنگ بھی تو ہوتی ہے نا, انہوں نے تو قرضے دینے ہوتے ہیں, تو انٹرسٹ بھی دینا ہوتا ہے. دیکھیے 9 مئی کو سینٹ آف پاکستان میں وقفہ سوالات میں اس حکومت نے آ کر ایڈمٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 33 ارب 50 کروڑ 59 لاکھ ڈالر واپس کیے. تو ہم تو واپس بھی کر رہے تھے, ہم مینج بھی کر رہے تھے, ہم نے گیس کی قیمتیں بھی نہیں بڑھنے دی, ہم نے مہنگائی بھی کنٹرول رکھی. ان سے مینج نہیں ہو سکا. یہ سارا معاملہ جو ہے اصل میں, اور بار بار کہا جاتا ہے کہ چائنیز کہاوت ہے کہ مچھلی جو ہے وہ سر سے گلنا چڑھنا, اصل میں رکاوٹ عمران خان صاحب اور ان کی نااہلی اور بے تدبیری ہے کہ اپنی انا کی وجہ سے وہ 9 مہینے IMF میں نہیں گئے, اپنی انا کی وجہ سے انہیں اس قسم کے فیصلے کیے جس سے پاکستان کی معیشت آج چلی. اور صرف جو 5,215 اپنی جگہ پر ہے, جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جس کا بہت چھوٹ ڈالتے تھے, 10.841 ارب جو ہے اس حکومت کے صرف 9 مہینوں میں انہوں نے ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھایا, 95 ارب سے 105.84 ارب گیا. تو ان کے پاس سلوشن یہ تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ انہوں نے یہ کر دیا. سلوشن یہ تھا کہ مزید قرضہ لینا ہے, مزید سرکولر ڈیٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ 30% بڑھ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آخر میں جاتے جاتے اسحاق ڈار صاحب کا سنا ہے کہ وہ اب ان کو واپس لایا جا رہا ہے, MOU سائن ہو گیا ہے برطانیہ سے. آپ نہیں سمجھتے مورلی کہ اگر ان کے اوپر الزامات ہیں انہیں خود سے واپس آ جانا چاہیے؟ بڑے سینئر رہنما ہیں انہیں چونکہ خاص طور پہ ہم جو منتخب نمائندے ہیں انہیں تو ہم تو سامنا کر رہے ہیں, لیکن انہیں امید نہیں ہے اور درست طور پر امید نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے انصاف ملے گا. وہ تو خود بھی چونکہ اس سارے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, ان کے ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, ٹیکس ریٹرنز ڈکلیئرڈ ہیں, اور صرف یہ کہتے ہیں ایک MOU ہوا ہے اس کو اسحاق ڈار کا نام دینا. امید نہیں ہے تو پھر یہی بات تو نواز شریف بھی کر سکتے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی کر سکتی ہیں, شہباز شریف, وہ تو سارے یہاں بیٹھ کے اگر کیسز, شہباز شریف صاحب تو ابھی چلے گئے لیکن یہاں بیٹھ کے جو لیڈران ہیں, لیڈر اگر جیل میں ہیں تو پھر تو ان کو یہ بات, ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, محمد نواز شریف کے اوپر اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ جن 1 کروڑ 28 لاکھ پاکستانیوں نے شیئر پر مہر لگائی تھی 25 جولائی کو, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اسے بھاگنا نہیں ہے, ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت گرانا یا حکومت کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ حکومت, ہمارا جو احتجاج ہوگا انشاءاللہ, مزاحمت ہوگی, وہ اس پر ہوگی کہ یہ حکومت عوام کو ریلیف دے. حکومت میں ہونا نہ ہونا اتنا اہم نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے اسحاق ڈار صاحب کی, جن کی ملک واپسی سے متعلق ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بیرون ملک سے اربوں ڈالر کی لوٹی ہوئی رقم واپس لے کر آئیں گے. بیرون ملک ملزمان کو ایک ایک کر کے واپس لا کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے, بات ہو رہی ہے انتخابات سے پہلے احتساب کے نام پر کیے گئے تحریک انصاف کے ان وعدوں کی جو تاحال افا نہ ہو سکے. نہ لوٹی گئی جو اربوں ڈالر کی رقم تھی بقول ان کے وہ واپس آئی, نہ ہی کسی اہم ملزم کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا. البتہ حکومت ایک ایمنیسٹی اسکیم ضرور لے آئی ہے جس کے تحت لوٹی ہوئی دولت ہو یا کسی بھی ذریعے سے کمائے گئے پیسے ہوں, وہ صرف 4% ٹیکس دے کر ظاہر کیے جا سکتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب
बैरिस्टर शहजाद अकबर से हम बार बार यही सवाल पूछते रहे कि पैसा छुपाने वालों के लिए नई स्कीमें लाई जा रही हैं, तो ये लूटे गए अरबों डॉलर कौन और क्यों वापस करेगा और कैसे वापस करेगा। बहरहाल गुज़श्ता कई माह की कोशिशों के बाद उन्हीं मामले से जुड़े एक केस में आज अहम पेशरफ्त हुई। द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पाकिस्तान हवालगी के तरीक़ेकार पर बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमतों ने एक MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान के तबादले का कोई बाकायदा मुआहदा नहीं है, लेकिन ये यादाश्त एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ना होने पर कानूनी जवाज़ फराहम करेगी ताकि मुल्ज़िमान का तबादला हो सके। मफाहमती यादाश्त के मतन के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमतों में इसहाक डार की पाकिस्तान हवालगी के लिए हम आहंगी हो गई है। इस यादाश्त का मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि इसहाक डार साहब को कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के हवाले किया जाए। मतन के मुताबिक मफाहमत की यादाश्त जुर्म से निमटने में ज़्यादा मुतारिक ताउन फराहम करेगी। इसहाक डार के खिलाफ एहतसाब अदालत में नायब रेफरेंस ज़ेर समात है और वो पनामा केस के फैसले के बाद गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इलाज के लिए लंदन गए थे, जिसके बाद वो ताहाल वापस नहीं आए। उनका वहाँ पे इलाज हो रहा है लंदन में। ताहम ये याद रहे कि ये पहली बार नहीं कि हुकूमत इसहाक डार साहब को वतन वापस लाने के लिए दावे कर रही है। हुकूमत ने काबीना के पहले इजलास में ये फैसला किया था और जल्द इसहाक डार को वापस मुल्क लाने का दावा भी किया था। इसहाक डार, हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ये पाकिस्तान के फरार मुजरम हैं और ज़रूरी है कि इनको वापस लाया जाए ताकि वो एहतसाब का अमल का सामना करें, अदालत में पेश हों और अपने जो तमाम उनके दफा में जो चीज़ें हैं वो अपनी आके अदालत में पेश करें। रेड वारंट्स इस सिलसिले में पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वजारत कानून और इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा गया है कि इन वारंट्स के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जल्द अज जल्द तीनों जो मुल्ज़िम हैं उनको पाकिस्तान वापस लाके अदालत के सामने पेश किया जाए। फवाद चौधरी साहब उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे, आज वज़ीर इत्तलात नहीं रहे, लेकिन ये वादे उन्हें भी याद होंगे, अभी तक इफ़ा नहीं हुए। हुकूमत ने मुतादिद बार कोशिशें ज़रूर की, ताहम मकसद हासिल ना हो सका। गुज़श्ता बरस भी बरतानवी सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद के दौरे पाकिस्तान के मौके पर यह मामला ज़ेर बहस आया था। उन्होंने भी ये इशारा दिया था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान के तबादले पर मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। As part of our justice cooperation, we have agreed to restart our bilateral prisoner transfer agreement, which will help prisoners from both countries serve their sentences closer to their families. साजिद जावेद के इस दौरे के बाद 27 दिसंबर को पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का एक मुआहदा हुआ था, जिस पर पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी सफीर थॉमस ड्रू और पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला ने दस्तखत किए थे। और उसी रोज़ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इसहाक डार की जल्द गिरफ्तारी की खबर सुनाई थी। इसका दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि इसहाक डार साहब का जब ये प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि जिस दिन बरतानवी हुकूमत कहती है कि यस हम इनको एक्स्ट्राडाइट करेंगे, उस दिन वो अरेस्ट हो जाएंगे, फिर वो बेल पे चले जाएंगे। इन तमाम वादों, दावों और कोशिशों के बावजूद भी इसहाक डार की गिरफ्तारी या वापसी मुमकिन नहीं हो पाई। हुकूमत ने इंटरपोल के जरिए भी इसहाक डार साहब के रेड वारंट्स जारी करवाने की कोशिशें की, ताहम वो भी सूदमंद साबित नहीं हो सकी। और उसकी वजह यह थी, गुज़श्ता माह इंटरपोल ने इसहाक डार साहब के रेड वारंट जारी करने के लिए हुकूमत से मजीद दस्तावेजात देने का मुतालबा किया था। इंटरपोल का मौक़िफ़ यह था कि हुकूमत ने जो दस्तावेजात फराहम की हैं वो नामुकम्मल हैं। इन तमाम कोशिशों के बाद क्या ये नई कोशिश कामयाब होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी? तफसीली बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा इंटरपोल केसेस और एक्स्ट्रेडिशन मुआहिदों के बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट और सीनियर वकील बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, MOU आप लोगों ने साइन कर लिया है बरतानिया के साथ, अब आगे का प्रोसेस क्या है? ये मामला अब वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा, वहां पर कितना वक्त लग सकता है? कितने पुरुमीद हैं आप चंद माह में क्या इसहाक डार साहब अब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? जी आदिल, देखिए इसमें पहली चीज़ तो ये है कि यूके और पाकिस्तान के माबैन कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो जब भी ये अरेंजमेंट होगा वो किसी स्पेशल अरेंजमेंट के तहत होगा। तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट पे एग्रीमेंट हो जाए। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि उस स्पेशल अरेंजमेंट के लिए इन एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी
برطانیہ نے ان رائٹنگ پاکستان کے ساتھ ایگری کر لیا ہے اور یہ ایم او یو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. اب اس کے بعد اگلا پروسیس آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کے اندر ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کا ہے. تو ریکویسٹ تو آلریڈی نیب کے کیسز میں فائل ہوئی ہے. ابھی اس ایم او یو کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ریکویسٹ فائل ہوئی تھی وہ کچھ ماہ پہلے ہوئی تھی. کچھ اس میں ایڈیشنل آفینسز یا کوئی فردر ڈاکومنٹس ایویڈنس، کیونکہ اتنے عرصے سے تحقیقات تو چل رہی ہیں، کچھ کیسز بھی ان کے چل رہے ہیں، کو ایکیوز کے خلاف جو ثبوت ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی جو ان کی ریکویسٹ ہے اس کو آپ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو سٹیپ ہوگا وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے جو اس ایم او یو کے تحت سیکرٹری آف اسٹیٹ جاری کریں گے جب وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اب ریکویسٹ اس قابل ہے کہ اس کو میجسٹریٹ کے سامنے بھیج دیا جائے. تو اس کے بعد فارمل پروسیس یہی ہوتا ہے کہ جس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ ہے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کو ان کے ڈیفنس کا موقع ملتا ہے. اور وہ ڈیفنس ظاہری بات ہے اس پہ کوئی گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں، ثبوت بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ پھر ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اب اس میں یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ اس پہ ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا، لیکن میجسٹریٹ کورٹ ہے اور اس کے بعد ان کے پاس ایک اپیل کا رائٹ بھی ہے. تو وہ دونوں پروسیسز. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ نے اپیل کی بات کی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں اگر یہ معاملہ چلا جاتا ہے، اپیل میں پھر چیزیں چلی جاتی ہیں، اس میں کئی مہینے بلکہ سال لگ سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب غیر انسانی سلوک کا پوائنٹ بھی اٹھا سکتے ہیں، ان ہیومن ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کو شکایت اور گلہ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں 3 دفعہ کے، ان کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ان کی بیماری کے ساتھ کھیلا گیا. ڈار صاحب بھی بیمار ہیں. یہی نقطہ اگر وہ برطانوی عدالت میں اٹھا لیں تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے پھر. نہیں دیکھیں عادل، اس میں بات یہ ہے کہ یہ بات تقریباً تمام اکیوز کی طرف سے گھڑی تو جا سکتی ہے ان ہیومن ٹریٹمنٹ کی، لیکن اس میں فیکچول چیزیں دیکھی جائیں گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ تھوڑی سی لاء کی پریکٹس میں نے بھی کی ہوئی ہے کہ کوئی ایسے گراؤنڈز اویلیبل ہیں یا کوئی ایسے ثبوت اویلیبل ہیں جہاں پہ وہ اسپیسیفکلی کہہ سکیں کہ پاکستان میں یا تو ان کو ڈیو پروسیس نہیں ملے گا یا ان کو ان ہیومین ٹریٹمنٹ ملے گی. جو ان ہیومین ٹریٹمنٹ کا جو نیریٹو ہے یہ پبلک کے اندر تو ضرور مسلم لیگ نون ڈیولپ کرتی ہے، لیکن عدالت کے سامنے آج تک کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ آرگومنٹ نہیں لیا. عدالت کے سامنے بھی میں سمجھتا ہوں جتنی رعایتیں نواز شریف صاحب کو اور اس سے پہلے مریم صاحبہ جب یہاں جیل میں تھی، ایسی دنیا کی کسی پریزن میں کنوکٹڈ پریزن کو اتنی رعایتیں نہیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی ایک زیادتی ہے، کیونکہ جیل میں جتنے قیدی ہیں ان کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ گھر سے کھانا بھی آ سکتا ہے، پوری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ باقاعدہ پولیٹیکل مشاورت بھی ہوتی ہے، 6 ہفتے کی چھٹی مل جاتی ہے، گھر آ جاتے ہیں. بلکہ ان ہیومین ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے چھٹی لی کہ آپ نے ایک علاج کرانا ہے اور آپ نے ان 6 ہفتوں میں وہ علاج نہیں کروایا تو سپریم کورٹ نے آپ کو اس کی بیل آپ کی جو تھی وہ پروانہ جو 6 ہفتے کا تھا وہ کینسل کر دیا. تو یہ تمام چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو اس طرح کے قیدی ہیں ان کی جو یہاں پہ صورتحال ہوتی ہے اس کو یہاں پہ برطانیہ کا ہائی کمیشن ریویو بھی کرتا ہے اور یہ اپنی رپورٹس بھی فائل کرتا ہے. اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو برطانیہ ہمارے ساتھ یہ ایم او یو سائن نہ کرتا، کیونکہ یہ ایم او یو سائن کرنے. ٹھیک. اچھا بیرسٹر افتخار صاحب، آپ انٹرپول کے کافی اس طرح کے ایکسٹریڈیشن کیسز بھی کر چکے ہیں. میرے خیال ہے امان اللہ صاحب جو کشمیری رہنما ہیں وہ بھی آپ نے وہ کیس کیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم او یو کافی ہوگا؟ اور اب جس طرح سے میڈیا میں پورٹرے کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کو بس جی چند ہفتوں میں جہاز میں بٹھا کے وہ واپس آ جائیں گے، یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ اور وہ پروسیس ہے اور اس پہ کئی مہینے سال لگ سکتے ہیں. جی اس سے قطع نظر تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس میں انہوں نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی برطانیہ اور پاکستان کے درمیان نہ ہونے کے باوجود ایک اکیلے انڈیویجول کیس میں یہ انہوں نے ایم او یو سائن کروایا. ایم او یو بگننگ ہے ان اے وے اٹ از دیٹ ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ اباؤٹ اسحاق ڈارز ایکسٹریڈیشن. یہ اس طرف اس کے بالکل کلوز ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے. یہ تو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک انڈیویجول کے لیے ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ ہوتا ہے تو مور لیس وہ کیس کی نوعیت کو سمجھ جاتے ہیں، جو سبسٹینٹیو کیس ہوتا ہے اس کے خلاف.
حالانکہ جب عدالت میں جاتا ہے یہ معاملہ، کیونکہ قانون یہ ہے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو یا ایکسٹریڈیشن اگریمنٹ ہو کسی کے انڈیویجول کے ساتھ ایکسٹریڈائٹ کرنے کا، تو پھر وہ جیسا آپ نے صحیح فرمایا کہ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ ایک اکیلی کورٹ ہے جس میں جاتا ہے، وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ چانس کوئی نہیں دے گا کہ وہ کہیں میں بے گناہ ہوں پاکستان میں، میرے خلاف سیاسی، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ عدالت کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ جی اچھا، وہ ہو چکا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ بندہ واپس کرنا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ دو گورنمنٹس آپس میں ایکسٹریڈیشن پہ ایگری کرتی ہیں، کورٹ صرف اس وقت بیچ میں آ جاتی ہیں تمام قوانین کے مطابق جہاں وہ انسانی حقوق کی پائمالی نہ ہونے دیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو کسی انسان کے ساتھ، انٹرنیشنل۔ اچھا، یہ جو بیرسٹر صاحب آپ نے بڑے اہم دو پوائنٹس آپ نے اٹھائے، ایک تو انسانی حقوق کے اس پر اگلا میرا سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ کیس کی نوعیت کو سمجھ جاتے ہیں، تو بیرسٹر صاحب سے ابھی جواب بھی لیں گے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے، لیکن یہ جو انہیومن ٹریٹمنٹ کا ایک پوائنٹ ہے، کیا یہ اٹھا سکتے ہیں صاحب؟ دیکھیں پوائنٹس تو وہ تمام اٹھا سکتے ہیں جو کہ بار ہیں اگینسٹ ایکسٹریڈیشن۔ اچھا، ان پہ صرف وہی اپلائی ہوتا ہے کیونکہ ٹارچر، کرولٹی، ڈیتھ پینلٹی یہ تو ہے ہی نہیں۔ ان ہیومن ٹریٹمنٹ یا ڈیگریڈیشن اس کی وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جیسا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے، شاید وہ ان کو کافی کام کرنا پڑے یہ پروو کرنے کے لیے کہ ان کو واپس جا کے، کیونکہ ان کے لیڈر یہاں موجود ہیں، پاکستان کی پارٹی کے اور لوگ ہیں۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ سیاسی پناہ لے لی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے وہ لے لی ہوئی تو پھر بہت بڑی مشکل ہوگی ان کو۔ ویسے وہ ان کا موقف ہے کہ وہ نہیں لیں گے، اور ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی کلیئر کٹ وہ بھی نہیں ہے، خبریں چلی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، کیا ابھی جو کیسز کی نوعیت کی بات کی جائے، برطانوی حکومت اس پر مطمئن ہوئی کہ اسحاق ڈار صاحب پر جو الزامات آپ لوگ لگا رہے ہیں وہ درست ہیں؟ آپ ان پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، تو کیا کوئی ثبوت آپ نے شیئر کیے ہے برطانوی حکام کے ساتھ؟ کیونکہ ڈار صاحب کا موقف ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک کچھ ثابت تو ہوا نہیں، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، ان کے خلاف انکوائری کیا ہے، کیسز کس سٹیج پر ہیں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف؟ دیکھیے، جو ڈار صاحب کے اوپر کیسز ہیں، ایک تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو کیس فائل کیا گیا تھا وہ ایسٹ بیون نان سورس کا کیس تھا، پھر اسی کیس کے اندر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مس یوز آف اتھارٹی کے الزامات ہیں، پھر ایک بینک کو بڑے اونے پونے داموں بیچا گیا جس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی، مس اپروپریشن، یہ تمام الزامات ان کے اندر ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب یہ میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے جائیں گے تو ان کو زبانی طور پہ نہیں لایا جائے گا، پورے وہ الزامات کی ڈیٹیل ہوگی اور اس کی ایڈوانس کاپیاں بھی ان کو فراہم کی جائیں گی۔ اور یہ یو کے کا ہمارے سے ایگری کرنے سے پہلے ایک پورا لیگل پروسیس ہوتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں بھی ہے۔ جب کوئی ریکویسٹ آئے گی تو اس کو آپ کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ان کا کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے، ظاہری بات، اور اس کے بعد یو کے سی اے ہے، سینٹرل اتھارٹی ہے، یہ اس کو پورا لیگلی ویٹ کرتے ہیں کہ آیا ان الزامات کے اندر وہ جان ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے لیگل ٹیسٹ ہے۔ کیونکہ ایک چیز میں عادل آپ کو بتا دوں، جب یہ کیس وہاں پہ میجسٹریٹ کورٹ میں چلے گا تو حکومت پاکستان اس کو پرسو نہیں کرے گی، بلکہ وہ برطانوی حکومت سی پی ایس کراؤن پروسیکیوشن سروس کے جو وکیل ہوں گے وہ اس معاملے کو پش کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا پاکستانی حکومت کے لیے ہوگا برطانوی حکومت کو کنونس کرنا کہ ایکسٹریڈیشن کرنی ہے۔ اس کے بعد جب وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کرنی ہے، جو ایم او یو کی صورت میں تقریباً کر چکے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کو ڈیفینڈ کورٹ میں سی پی ایس والے کرتے ہیں، تو وہ ایویڈنس اتنا اس سے مطمئن ہوں گے، وہ ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، اس کے اوپر جب وہ کوالیفائی کریں گے تو وہ اس کے اوپر عدالت کے سامنے معاملہ جائے گا۔ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ ڈویلٹی آف کرمنالٹی کے جو اوفینس ہم الیج کر رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی اوفینس ہو اور یہاں پہ بھی اوفینس ہو۔ تو منی لانڈرنگ جیسے آپ جانتے ہیں ایک بہت اسٹرانگ گراؤنڈ ہے، ایک اسٹرانگ اوفینس ہے جو دونوں ممالک میں اوفینس ہے۔ اسی طرح سے مس اپروپریشن یا مس یوز آف اتھارٹی یہ بھی اوفینسز ہیں۔ تو یہ سارے جب اوفینسز ایک ساتھ پڑھے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ لیگلی کوئی آر ہوگی اس چیز میں، کیونکہ دیکھیے جو ثبوتوں کو ثابت کرنا ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کے اندر لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ثابت تو وہاں ہوں گے جہاں ٹرائل ہو رہا ہے۔ صرف آپ نے بیلنس آف پروبیبلٹی، یعنی کہ صرف یہ دکھانا ہے کہ
بادی نظر یہ ایک کیس ہے، یہ ایلیگیشن ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ کی آج وزیر قانون کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ملاقات ہوئی، کیا اس معاملے پر گفتگو ہوئی؟ یہی آپ بریف کر رہے تھے وزیر اعظم کو کہ کیا طے پایا برطانیہ کے ساتھ؟ نہیں، یہ اس اسپیسیفک کیس کے اوپر نہیں تھی، لیکن اس وقت ہم برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کو بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی فائنل مراحل میں ہے، اس کے اوپر ان کو اپڈیٹ میں نے کیا، لا منسٹر بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ باقی جو پینڈنگ لیجسلیشن اور امینڈمنٹس ہیں مختلف قوانین کے اندر، وہ چیزیں زیر بحث تھی، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر کو میں نے اور لا منسٹر صاحب نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بیرسٹر افتخار صاحب، آپ نے سنا بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ اب برطانوی عدالت میں میجسٹریٹ کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تو پاکستانی حکومت نے کچھ پروف نہیں کرنا، کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کرنا ہے۔ اب آپ وہاں پہ سالہ سال پریکٹس کرتے ہیں، کراؤن پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ تبھی پہلے شواہد دیکھ کے ہی کیس کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو اب جب کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ آپس میں ایم او یو کے ذریعے ایگری کر چکے ہیں، تو یہ تو اگر اسٹریٹ فارورڈ ایک کیس ہے تو پھر کتنا ٹائم اس پہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ وہ تمام میٹیریل جو ہے وہ کتنی جلدی ان کو پہنچاتی ہے، بیکاز ان کو وہ سالڈ اور فول پروف کیس دینا ہوگا۔ کراؤن پروسیکیوشن میں بڑے قابل بیرسٹرز اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں جو اسیس کرتے ہیں کہ کیا اس کی سکسیس ہے پروسیکیوشن میں، اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ اس کو نہیں پروسیکیوٹ کریں گے۔ تو اس لیے جو سٹیپ ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی انیشیٹ ہوگی ایکسٹریڈیشن کی پروسیس، اسحاق ڈار صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا لنڈن میں ہی۔ اچھا، اور وہ بیل کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑی اسٹرکٹ کنڈیشن میں ان کو بیل ملے گی، بیکاز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ دوسری حکومت کے ساتھ کیے معاہدے کو انہوں نے کمپلائی کرنا ہے، اور یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جوڈیشل لوور رنگ جو ہے اس کا جسٹس کا۔ تو ان کو پاکستان کو اپنا کیس اپنے وکیل وہاں بھیجنے ہوں گے جو کہ سی پی ایس کے ساتھ ان کو کیس ڈسکس کریں گے، اور جو کوئی لکونہ جو کوئی چیز رہتی ہوگی وہ پورے کرتے رہیں گے۔ اٹ میں ٹیک ٹائم۔ اچھا، بیرسٹر افتخار احمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت بہت شکریہ۔ شہزاد اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، بات برطانیہ کی ہو رہی ہے، وہاں سے ایک اچھی خبر ہے، وہ بھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے شیئر کریں کہ برطانیہ میں بریگزٹ ڈیل کی ناکامی پر وزیر اعظم تھریسا مے مستعفی ہونے کا اعلان کر چکی ہے۔ ان کے بعد یہ عہدہ کس کے نام ہوگا، اور برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی عملی شکل لے گی یا پھر سیاسی بحران مزید شدت اختیار کرے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن اس وقت برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم اور کنزرویٹو پارٹی کی صدارت کی دوڑ میں ایک پاکستانی نژاد برطانوی بھی شامل ہو چکے ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کے سینئر رہنما اور برطانیہ کے ہوم سیکرٹری ساجد جاوید، جو کہ ایک پاکستانی بس ڈرائیور کے بیٹے ہیں، برطانیہ کی حکمران جماعت کی سربراہی اور وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ایک مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ My name is Sajid Javid, and I'm standing to be leader of the Conservative and Unionist Party and the next Prime Minister. My message is simple. It's time to rebuild trust, to find unity and to create new opportunities for our country. As last night's result... ساجد جاوید کا مقابلہ انتہائی سخت ہے، ان کو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے انتھک محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کے مقابلے میں برطانیہ کے سابق سیکرٹری خارجہ اور لندن کے سابق میئر بورس جانسن بھی ہیں، جنہیں اس وقت اس عہدے کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات قابل ستائش ہے کہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری برطانیہ کی سیاست میں اس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی نژاد صادق خان لندن کے میئر بنے، جن کے والد بھی لندن میں بس ڈرائیور تھے۔ پاکستانی نژاد برطانوی سیاستدانوں میں تیسرا بڑا نام بیرونس سعیدہ وارسی کا ہے، جو کہ حکمران کنزرویٹو پارٹی کی چیئرپرسن رہ چکی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سعیدہ وارسی کے والد بھی لندن میں بس ڈرائیور تھے۔ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے، وہاں پاکستانی نژاد سیاستدانوں کی کامیابی جہاں ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، وہیں ان کی یہ کامیابی ہمارے معاشرے کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی عمران خان کی مخالفت کے باوجود ایم این ایس کے لیے منظور ہونے والے فنڈز پر اہم حکومتی وزراء اور بیوروکریسی کے درمیان اختلافات شدید بڑھ چکے ہیں۔ بڑی بات کی ایکسکلوسیو خبر ہے، بڑی دلچسپ معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. بلدیاتی نظام کے فعال ہونے تک ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ حکومتی وزراء اور بیوروکریسی کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. ایک جانب سینئر حکومتی اراکین جن میں وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے چیف وپ عامر ڈوگر شامل ہیں، تو دوسری جانب کیبنٹ ڈویژن کے بیوروکریٹس ہیں جن کے درمیان تنازع اس بات کا ہے کہ 24 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جس کی منظوری حکومت مارچ کے مہینے میں دے چکی ہے ان کو کیسے خرچ کیا جائے گا. اس معاملے پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق ایک کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں جہاں اب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا. حکومتی اراکین چاہتے ہیں کہ یہ فنڈز MNS کی ثوابدید پر جاری کیے جائیں، جبکہ بیوروکریسی کا موقف یہ ہے کہ ایسا کرنا حکومتی قواعد و ضوابط اور سپریم کورٹ کے 2013 کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جن کے مطابق ثوابدیدی فنڈز کا اجرا ایک منظم طریقے سے ہونا چاہیے، نہ کہ انتظامیہ کی مرضی سے. اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے MNS کو ترقیاتی فنڈز دینے کے سخت مخالف رہے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جن کا کام ہے قانون سازی، MP اور MNA، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ مل جاتے ہیں. کہیں دنیا کے اندر MNA کا کام ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس کا کام قانون سازی ہے. 94 ارب روپیہ یہ شاہد خاقان عباسی نے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ نون لیگ کے MNS کو دے رہا ہے. یہ ادھر سے کرپشن شروع ہوتی ہے. کون سی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر MNS اور MPS کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں؟ وہ تو بلدیات کا کام. وزیر اعظم عمران خان کا بڑا کھلا واضح موقف آپ نے سنا کہ کرپشن یہیں سے شروع ہوتی ہے جب MNS کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جاتے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف نے گزشتہ سال اگست میں وزیر اعظم اور صدر پاکستان سمیت تمام MNS کو ماضی میں جاری کیے جانے والے ثوابدیدی فنڈز کا مکمل خاتمے کا اعلان کیا تھا. آج کابینہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے جس کے بعد تمام تر جو ڈسکریشنری اماؤنٹس ہیں، تمام تر وہ رقوم جو کہ وزیر اعظم، صدر مملکت اور MNAs استعمال کرتے تھے، ان تمام کی ڈسکریشن ختم کر دی گئی. جو منصوبے ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکس ہوں گے، اور جو بجٹ ہے اس کی جو حیثیت ہے، جو اس کی جو ایک کہہ لے کہ اہمیت ہے، وہ بنتی ہی تب ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ منصوبہ، یہ پیسہ پارلیمان میں ڈسکس ہوگا، پھر خرچ ہوگا. اب اس اعلان کے باوجود کہ ترقیاتی اسکیمیں پارلیمنٹ میں لائی جائیں گی، حکومتی MNS کے اصرار پر حکومت نے 24 ارب روپے کے فنڈز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام کے تحت جاری کیے، اور نعیم الحق کی سربراہی میں ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنا دی جس کو طے یہ کرنا تھا کہ ان فنڈز کو کیسے MNAs اپنے حلقوں میں خرچ کریں گے. جہاں یہ معاملہ حل ہونے کی بجائے حکومتی اراکین اور بیوروکریسی کے درمیان ایک نئے تنازع کا باعث بن چکا ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ترقیاتی فنڈز بلدیاتی اداروں کے ذریعے نچلی سطح تک منتقل کرنے کے حامی ہیں، اور اسی مہینے انہوں نے اس معاملے پر ایک تفصیلی گفتگو کی تھی. اب تک ہوا کیا ہے کہ جو ملٹری گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیات کے اوپر زور ڈالتی ہیں. جیسے ہی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیاتوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور جو بلدیات کا پیسہ ہے وہ دے دیتی ہیں جا کے MNAs اور MPs کو، اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ جو کام بلدیات میں کرنا ہوتا ہے وہ MNAs اور MPs ڈیولپمنٹ فنڈ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے سارا ڈسٹورشن آئی ہوئی ہے پاکستان میں. وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور واضح موقف. سوال یہ ہے کہ اپنے اس اصولی موقف کے باوجود حکومت MNS کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے پر کیوں مجبور ہوئی، اور یہ تنازع ہے کیا، جانیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق سے. ریاض، کیا یہ معاملہ پورا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں؟ فنڈز پہلے کہا گیا نہیں جاری کیے جائیں گے، ختم کر دیں گے، اعلانات کیے گئے، اب 24 ارب کا فنڈ جاری تو کر دیا گیا ہے، اور کچھ وزراء یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اس فنڈ کا استعمال کریں. بیوروکریسی آڑے آ رہی ہے. جی بالکل، فروری کے آخر اور مارچ کے شروع میں کابینہ سے یہ فیصلے کروائے گئے، اور یہ فیصلہ شامل تھا اس میں کہ جو 24 ارب روپے ہیں وہ ثوابدیدی جو فنڈ ہے وہ تمام MNAs کو دیے جائیں گے، اور اس کے لیے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائے گی جس کو نعیم الحق چیئر کرتے ہیں. اور نعیم الحق صاحب تقریباً 4 سٹیئرنگ کمیٹیز ہو چکی ہیں جس میں کئی دفعہ MNAs، خاص طور سے 3 کے جب ہم نے نام لیے، خٹک صاحب، اس کے بعد ہاؤسنگ کے جو منسٹر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، اور جو چیف وپ ہیں نیشنل اسمبلی میں ڈوگر صاحب، وہ بہت زیادہ سخت لہجے میں
بیوروکریٹ سے بات کرتے رہے کہ آپ یہ فنڈ ریلیز کریں, آپ کیوں خواہ اس میں جو ہے روڑے اٹکا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ دسمبر 2013 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا فارمر جو پی ایم تھے اس وقت کے, اس کے کیس میں کہ 25 ارب روپے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائیورٹ کیے گئے ڈیولپمنٹ کے اس میں, اور ڈسکریشنری جو فنڈ تھے اس میں کیے گئے. تو لہٰذا ہم اس قسم کی کوئی بھی جو خطرہ نہیں مول لے سکتے جس میں سپریم کورٹ بھی ہم توہین عدالت کے میں مرتکب ہوں اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہو, کیونکہ جو آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے 80 سے لے کر 84 اینول جو بجٹ سٹیٹمنٹس ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ایکسپینڈیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, سپلیمنٹری گرانٹس ہوں گی, وہ ہاؤس میں لے جائی جائیں گی پارلیمان میں اور وہاں سے اپروول کروایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ریاض, یہ تو بالکل جو آپ جس طرح آپ نے ایکسپلینیشن دی, ہم نے ابتدائیے میں بھی یہی بات کی کہ ایک اور جو واضح موقف تھا تحریک انصاف کا وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے, مختلف پالیسی اب اس پر اپلائی کی جا رہی ہے. آخر میں جیت کس کی ہوتی نظر آ رہی ہے, بیوروکریسی کی اور جو وعدے اور دعوے کیے گئے تھے, یا تحریک انصاف کے وزراء جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو یہ فنڈز مل جائیں گے, اپنے طریقے سے خرچ کریں گے؟ آج ہماری کچھ جو فائنینس میں کچھ جو لوگ ہیں جو اس کو قریب سے جانتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ہفتے 2 کے اندر یہ فنڈز ریلیز کر دیے جائیں, کیونکہ جو چوتھی اور آخری اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ تقریباً 12 ارب روپے پنجاب کو دیے جائیں گے اور 5 ارب روپے خیبر پختونخوا, 3.6 ارب روپے سندھ کو دیے جائیں گے, 1 کچھ ارب روپے بلوچستان اور 460 ملین روپیز جو ہیں یعنی 46 کروڑ روپے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور انٹیریئر منسٹری کے اندر جو اسلام آباد کے اندر جو آتے ہیں. یہ سارا ثوابدیدی فنڈ ہوگا, یہ وہ ثوابدیدی فنڈز ہیں جو صوبوں کو دیے جائیں گے اور جو ایم این ایز اپنے طریقے سے اس کو خرچ کر سکیں گے. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کا موقف بالکل برعکس رہا ہے, اس سے بالکل برعکس رہا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جو پچھلے 10 سال تھے اس میں تقریباً جو نون لیگ تھی انہوں نے 130 ارب روپے استعمال کیے 5 سال میں ثوابدیدی, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی انہوں نے 125 ارب روپے استعمال کیے. تو یہ کل ملا کے تقریباً 255 کے قریب ارب روپے بنتے ہیں کہ انہوں نے یہ استعمال کیے. اور اسی وجہ سے ریاض الحق بہت شکریہ. تحریک انصاف نے, ناظرین, عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے بھی, حکومت میں آنے کے بعد بھی, کہ ثوابدیدی فنڈ جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے, لیکن لگ رہا نہیں ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر پائیں گے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. انصاف کا نظام تیز تر ہوگا, بروقت اور سستا ہوگا. ملک کی عدالتوں میں طویل عرصے سے زیر التوا مقدمات کے خاتمے کے مشن پر چلتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ملک کی تاریخ میں ایک اور اہم انقلابی اور قابل تحسین قدم اٹھایا ہے, اور سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ ویڈیو لنک کے ذریعے کیس کی سماعت کر کے پاکستان میں ای کورٹ کے نظام کی ابتدا کر دی ہے, جس میں سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اسلام آباد میں کمرہ عدالت میں بیٹھ کر کی, جبکہ اقدام قتل کے 2 کیسز میں ملزمان کے وکلاء نے کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دیے. اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ یقیناً یہ ہوگا کہ وکلاء, گواہان اور ملزمان کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی ہونے والے مقدمات اب بروقت نمٹائے جا سکیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کیسز کی سماعت کے لیے سفر کا خرچ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. ابتدا میں ای کورٹ کا آغاز سپریم کورٹ اسلام آباد اور سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری سے کیا گیا ہے, لیکن اسے جلد ہی پورے ملک میں پھیلانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستانی عدالتی تاریخ میں بیانات تو پہلے بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. میمو گیٹ کمیشن ہو, سابق سفیر حسین حقانی اور منصور اعجاز نے اپنے بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کروائے تھے, جبکہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں امریکی لابیسٹ مارک سیگل نے انسداد دہشت گردی عدالت میں اپنا بیان پاکستان سے باہر رہتے ہوئے ریکارڈ کروایا تھا. 2016 میں ایک احتساب عدالت کے جج نے بھی ای کورٹ کے ذریعے گواہان کے بیانات جیل سے بذریعہ سکائپ ریکارڈ کروائے تھے. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس تاریخ ساز دن پر اپنے ریمارکس میں کہا, بڑے اہم ریمارکس ہیں یہ ناظرین, کہ ای کورٹ سے کم خرچ سے فوری انصاف ممکن ہو سکے گا اور سائلین پر بوجھ نہیں پڑے گا. انہوں نے ریمارکس دیے کہ ای کورٹ سسٹم سے آج کے دن سائلین کے 20 سے 25 لاکھ روپے بچ گئے, کیونکہ ان کے وکلاء بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں, اسلام آباد پہنچ کر 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں اور سائلین کے ہی خرچ پر کھاتے پیتے ہیں. اب امید یہ ہے کہ یہ جو سفری اخراجات ہیں, جو سائلین جو انصاف کے متلاشی ہوتے ہیں, ان پر یہ اضافی بوجھ نہیں پڑے گا. اس کے بعد آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.